سبحانک اللہم سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی غور طلب والی باتیں ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ قرآن کرین کے بارے میں ہر انسان کے اوپر ایک کرین دوست شیطان مقرر کیا جاتا ہے، یہ بڑی غور طلب باتیں ہیں۔ تو میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ صرف ترجمہ پڑھوں، ٹھیک ہے؟ اور آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن یعشُ عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ جو کوئی بھی منہ پھیر لیتا ہے رحمان کی نصیحت سے، رحمان کی نصیحت قرآن، جو کوئی بھی رحمان کی نصیحت سے منہ پھیر لیتا ہے، اندھا بن جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، تو نقیض لہو شیطانا، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر لیتے ہیں، فہو لہو قرین، پس وہ ان کا قرین بن جاتا ہے، ہم نشین، دوست، پکا دوست بن جاتا ہے۔ یہ رب نے کہہ دیا، اور رب جو کہتا ہے وہی ہو رہا ہے۔ رحمان کی نصیحت قرآن ہے۔ اب قرآن آپ لوگوں نے، کثیر تعداد کے لوگوں نے اس کو ثواب کے لیے بنایا ہے۔ یہ کہ الف لام میم، جس نے الف لام میم کہہ دیا ہے ان کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن ایک نصیحت ہے، قرآن اللہ کے انسٹرکشنز ہیں، اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے، اور وہی ہم اس ذریعے سے اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ رسول بھی آتے ہیں، ہمیں اپنے رب کی پہچان، رب کی باتیں سنا کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا میسج رہتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ہم اس نصیحتوں سے اس کو بدل دیتے ہیں اور ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں میسج لے کر آتے ہیں۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی رحمان کی نصیحت سے منہ پھیرتا ہے، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر لیتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک یہ ان کو خواہ مخواہ راستے سے روکتے ہیں۔ سبیل کیا؟ اللہ کے راستے سے۔ یہ خواہ مخواہ ضرور بضرور ان کو عن السبیل، راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ ان کو پکا یقین ہوتا ہے کہ بڑے ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی شیطان، جو ہمارے باپ نے بھی ان کی بات مانی، اللہ کی انسٹرکشنز موجود تھی کہ یہ درخت مت کھاؤ، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، اور شیطان نے کیا کہا کہ میں تیرا دوست ہوں، یہ درخت کھا لو، ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ جھوٹا وعدہ کس کے راستے سے؟ اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے۔ وَمَن یعشُ عن ذکر الرحمن، دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، وَمَن یعشُ عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ جو بھی رحمان کی نصیحت سے منہ پھیر لیتا ہے، ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی ان کا پکا دوست بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک یہ ان کو راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہے، نظر وہ اندھا بہرا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اگر یہ قرآن نہیں پڑھیں گے، اس کا ترجمہ نہیں سیکھیں گے، اس کو ہم کیا ہوں گے؟ شیطان کے انفلوئنس میں رہیں گے۔ لیکن شیطان ان کو، لوگوں کو اعمال مزین کرتا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم غلط جا، حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ قال یا لیت، پھر وہ کہتا ہے یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اے کاش کہ میرے اور تیرے درمیان بہت مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، تو بہت برے دوست۔ فرعون کو کیا تھا؟ فرعون بھی تو کہتا ہے وقال فرعون وما اریکم، وقال فرعون وما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں وہ دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو تم کو بھلائی والا راستہ دکھا رہا ہوں۔ دیکھو وہ بھی، اس کو بھی مزین تھے سارے، شیطان نے ان کو مزین کر کے دکھایا۔
تو یہ کسی کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا. آپ فرقوں میں بڑھ گئے ہیں. کہتے ہیں کون ہدن و نصارا تہتدوا، ہدایت نصرانی عیسائی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ، تمہیں ہدایت مل جائے گی. اور آج کے لوگ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت بن جاؤ، کوئی شیعہ بن جاؤ، کوئی سنی بن جاؤ، ہدایت مل گئی. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ان کو کہو کہ ابراہیم کی ملت بن جاؤ جو خاص اللہ والا تھا، اللہ والا بن جاؤ. اور وہ وہی بنے گا جس کو اپنے رب کی بات پتہ چلے گی، قرآن پتہ چلے گا. لیکن بخاری شیطان کے روپ میں آتا ہے اور آپ کو پیرالل بتاتا ہے کہ رسول نے یہ کہا، جبکہ رسول تو قرآن لے کر آیا. وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ، آج تم کو فائدہ نہیں دے گا جو تم نے ظلم کیا تھا. أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تم مشترک کا اکٹھے سب عذاب میں جاؤ گے. تمہارا کریم بھی، شیطان بھی، اور تم بھی سب اکٹھے عذاب میں جاؤ گے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، جب بھی میں تمہیں لے جاؤں گا، فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پھر میں ان سے انتقام لوں گا. اور رسول چاہ چکے ہیں، ہماری قوم انتقام میں پڑی ہوئی ہے. پوری دنیا انتقام ہے، اللہ کی انتقام میں آ رہا صاحب میں. اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا اگر ہم تجھے وہ چیز دکھائیں جو ہم نے ان سے وعدہ کرتے ہیں. اللہ بار بار عذاب کا وعدہ کرے، تم میرے طرف، میں ان کو دنیا بھی اچھی دیتا ہوں، آخرت بھی اچھی دیتا ہوں. جو میری نافرمانی کرتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب دیتا ہوں. نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں، اور میرا عذاب وہی درد دینے والا عذاب ہے. اللہ دونوں چیزیں ہیں، انتقام عزیز ذو انتقام، انتقام لیتا ہے، زبردست ہے لیکن انتقام لیتا ہے اپنے نافرمانوں سے. اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، بیچ میں نے کہا میں ایک آیات میں نے مس کر دی ہے. اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، اگر ہم تجھے دکھائیں بھی وہ جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو بے شک ہم اس پر قادر ہیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس مضبوطی سے پکڑو وہ جو تجھے وحی کی گئی. قرآن وہی ہے. بخاری، ترمذی، یہ چیزیں جو یہ شیطانی شکل میں آ کے آپ کو کہیں یہ اللہ کی وحی ہے، کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے. یہی شیطان ہیں، کرین ہیں، جو آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا رہے ہیں. اگر فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس مضبوطی سے پکڑو وہ جو تجھے وحی کی گئی. وہ قرآن ہے، وحی صرف جس میں کوئی جھوٹ نہیں آتا، اللہ کی طرف سے یہ وہی ہے. اِنَّكَ، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑا، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو بے شک تو سیدھے راستے پہ. بس قرآن کی وحی کو مضبوطی سے پکڑو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. خدا ہے، اللہ تعالیٰ خود آپ کو ہدایت دے گا، وہ خود ہی قرآن سکھائے گا آپ کو. آپ صرف سیکھنے والے بنے، کیونکہ سب کو دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں ظاہری لبادہ پکڑ کے، لیکن رب تو آپ کو اندر سے جانتا ہے، اور ہم نے تبدیلی لانی ہے اندر سے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، بے شک یہی نصیحت ہے تیرے لیے بھی اور تیری قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سے عنقریب پوچھا جائے گا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، پوچھ لے جو بھی ہم نے رسول تجھ سے پہلے بھیجے ہیں، پوچھ لے ان رسولوں سے بھی. اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کہ انہوں نے بھی رحمان کے علاوہ کوئی اور آلہہ بنایا تھا، کوئی اور مالک بنایا تھا اللہ کے علاوہ. بخاری، ترمذی، ابن ماجہ یہ بنایا تھا، رسول نے نہیں بنایا تھا، قوموں نے بنایا ہے. ودن، سوا، یغوث و یعوق و نصرا، یہ سارے بت تھے، بنائے تھے، یہ لوگ تھے، یہی سکھانے والے تھے. آج بخاری، ترمذی اور پتہ نہیں مسلم اور امام حنیفہ، امام شافعی، یہ کیا ہے؟ اور جو آج مفسرین اپنے قرآن کو اپنی جگہ سے ہٹا کے مفسرین آ جاتے ہیں، قرآن کی تشریح کرتے ہیں. قرآن تو ترجمہ کرو، بس ختم، بات سکھاؤ. فستم کہتے ہیں اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا انہوں نے رحمان کے علاوہ کوئی اور بھی مالک بنائے جن کو غلامی کی جائے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہتے ہیں کافر کہ مت سنو اس قرآن کو اور شور کرو تاکہ تم غالب رہو، کیونکہ یہ جو ہے نا
یہ سچ اور جھوٹ میں فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، ہر بات جھوٹی بات کو مٹا دیتا ہے، صاف بتا دیتا ہے یہ اللہ نے نہیں کہا۔ یہ قرآن نہیں سنیں گے تو جھوٹ میں رہیں گے، دنیا کی اور آخرت دونوں کے عذاب۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب انسان موت سامنے آ جاتی ہے، پھر تو سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ تو فرعون بھی چلا اٹھا، لیکن وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے ابھی سے قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ سیکھیں اس کو، اور جو بھی سیکھیں اس پہ عمل کریں۔ ہمارا کام ہے صرف رب کی بات بتانا، اور آج کے دور میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں میں آپ کو کہ دیکھو یہ جو بڑے بڑے جو پیر بزرگ عالم بنے ہوئے ہیں کثیر تعداد میں، یہ سب آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اپنا راستہ مضبوطی سے اللہ کو پکڑ، جو بھی کچھ کہے آپ کو کہ اللہ نے کہا رسول نے کہا، اسے بتاؤ قرآن میں کیا کہا، وہ آپ کو ہر انسان اپنی زبان میں بتائے، لیکن قرآن کا ریفرنس ضرور دیں اور خود پڑھیں اس ریفرنس کو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔